لکھے کی قلموں کو توڑنے کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک آیت نازل کی جس میں ارشاد فرمایا وما محمد اللہ رسول، یہ محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ محمد نہ کسی کے باپ ہے، نہ کسی کے شوہر ہے، نہ کسی کے بھائی ہے، نہ کسی کے بیٹے ہیں، نہ کسی کے داماد ہے، نہ کسی کے نانا ہے۔ محمد صرف رسول ہے، محمد صرف اللہ کا حبیب ہے۔ یعنی محمد اب جو بھی کام کریں گے بحیثیت رسول کام کریں گے۔ نہ محمد کوئی بھی کام نہ تو بحیثیت شوہر کریں گے، بحیثیت باپ کریں گے، بحیثیت نانا کریں گے۔ محمد جو بھی کریں گے بحیثیت رسول کریں گے۔ محمد نے کیا فرمایا؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب قرآن نے کیا کہا؟ محمد رسول کے سوا کچھ نہیں ہے۔ محمد نے فرمایا حسین مجھ سے میں حسین سے، اس کا مطلب یہ ہوا رسالت حسین سے ہے، حسین رسالت سے ہے۔ اللہ کی رسالت حسین سے ہے، حسین کی پہچان رسالت سے ہوگی اور رسالت کی پہچان حسین سے ہوگی۔ 3 شعبان کو حسین کی ولادت ہوئی، 3 شعبان سے لے کے 10 محرم تک حسین کی پہچان رسالت سے ہوتی تھی۔ یہ نبی کے نواسے ہیں، یہ علی کے بیٹے ہیں، یہ فاطمہ کے نور نظر ہے، یہ ابو طالب کے پوتے ہیں، 10 محرم تک۔ لیکن 10 محرم سن 61 ہجری کو حسین نے ایسا انقلاب پیدا کر دیا کہ 10 محرم کے بعد پہچان کا سلسلہ بدل گیا۔ اب لوگ ایسے پہچانے جائیں گے یہ حسین کے نانا ہے، یہ حسین کے باپ ہے۔ ابھی تک حسین ان سے پہچانے جا رہے تھے، عاشور سے لے کے قیامت تک یہ حسین سے پہچانے جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد۔ حسین نے ایسا نمایاں کام انجام دیا۔ ایک واقعہ ہے پڑوسی ملک پاکستان کا، سنیے، بہت دل کو بہت سکون ملے گا عظمت حسین کے لیے۔ پاکستان کی ایک بازار میں ایک مولوی صاحب سبزی خرید رہے تھے، کتنے میں ایک شخص ان کے پاس آیا۔ آنے کے بعد کہتا مولانا فلاں مسجد میں کچھ لوگ آئے ہیں جو دین سکھاتے ہیں۔ مولانا شیعہ تھا۔ مولانا نے کہا اچھا دین سکھاتے ہیں، کتنے دن میں دین سکھائیں گے؟ آج جو لوگ آئے ہیں ان کے پاس پیکیج ہے کہ وہ 1 مہینے میں پورا اسلام سکھا دیتے ہیں، پورا دین سکھا دیتے ہیں۔ مولانا نے کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں 1 مہینہ لگاؤں دین سیکھنے میں، 1 لمحے میں سکھا سکتے ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا مولانا، ان لوگ کو لگا کہ مولانا ہاتھ سے نکل رہے ہیں، اب یہ ہاتھ سے نکل جائیں گے تو ان کی تبلیغ کیسے ہوگی؟ اس نے کہا مولانا اگر وقت نہیں ہے آپ کے پاس تو 15 دن کا ٹائم ہے، 1 مہینے سے کاٹ کے ہم 15 دن میں آپ کو دین سکھا دیں گے۔ مولانا نے کہا میرے پاس 15 دن کا بھی وقت نہیں ہے، 1 لمحے میں سکھا سکتے ہو تو بتاؤ۔ اب جو آئے تھے ان کی تبلیغ کرنے کے لیے اب وہ پریشان، یہ مولانا تو تیار نہیں ہو رہے ہیں، ہم 1 مہینے سے کم کر کے 15 دن پہ آ گئے، لیکن یہ کہہ رہے 1 لمحے میں سکھا سکتے ہو تو بتاؤ دین۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب ایسا کرتے ہیں آپ چلیے ہمارے ساتھ مسجد میں جو ہمارے امام صاحب ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیے پاکستان کا واقعہ ہے، مولانا نے سبزی خریدی، سبزی کا تھیلا ہاتھ میں لیا، اس کے ساتھ مسجد کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ مسجد سے امام صاحب باہر آئے، آنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہم ان کو مارکیٹ سے لے کے آئے ہیں، آپ ان کو تبلیغ کر کے دین سکھائیے۔ امام صاحب نے کہا وہی مولانا سے کہ ہم 1 مہینے میں دین سکھا سکتے ہیں۔ مولانا نے کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، 1 لمحے میں سکھا سکتے ہو تو بتاؤ۔ توجہ رکھیے گا، امام صاحب نے کہا ہم 1 لمحے میں کہاں سے سکھا دیں، ایسا کرتے 15 دن میں
مولانا نے کہا نہ 15 دن کا ٹائم ہے نہ 1 مہینے کا ٹائم ہے، 1 لمحے میں سکھا سکتے ہو دین کو بتاؤ۔ امام صاحب نے کہا مولانا وہ پاگل ہی انسان ہوگا جو دین کو 1 لمحے میں سکھائے، وہ پاگل بیوقوف ہوگا جو دین کو 1 لمحے میں سکھائے۔ مولانا نے اپنے ہاتھ کی تھیلی زمین پہ پھینکی، آستینوں کو سمیٹا، سمیٹنے کے بعد کا دیکھو میں وہ بیوقوف ہوں جو تمہیں دین 1 لمحے میں بتائے گا، جو تمہیں دین 1 لمحے میں سکھائے گا۔ اس نے کہا مولانا بتا دیجئے کیسے ہم دین کو 1 لمحے میں سمجھیں۔ انہوں نے کہا اگر 1 لمحے میں دین سمجھنا ہے تو اور پاکستان کے پڑوسی ملک ہندوستان چلتے ہیں۔ ہندوستان میں ایک صوبہ ہے راجستھان، راجستھان کا ایک علاقہ ہے اجمیر، اجمیر میں درگاہ ہے غریب نواز کی، اجمیر میں درگاہ ہے غریب نواز کی، غریب نواز کی درگاہ میں ان کا لکھا ہوا شعر لکھا ہوا ہے، شعر کو پڑھ لو 1 لمحے میں دین سمجھ میں آ جائے گا۔ کہا شعر کیا ہے؟ مولانا نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی بنا است حسین۔ میں دین سیکھنا ہے تو خواجہ غریب نواز کے پاس چلو۔ ایک ہی شعر میں بتا دیا دین حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین ہے، حسین کے علاوہ دین میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ دین تبھی تک دین ہے جب تک اس میں حسین ہے، اگر حسین نہیں ہے اس میں تو پھر یہ دین نہیں ہے۔ کون حسین؟ جس نے ایک دن کی کربلا میں آدم سے لے کے محمد تک کی پوری رسالت کو بچایا۔ کون حسین؟ جس نے ایک دن کی کربلا میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو بچایا۔ کون حسین؟ کربلا کے بعد مورخوں نے جو تاریخیں لکھی ہیں اس میں کچھ بکے ہوئے مورخوں نے یزید کی فضیلتوں کو بڑھانے کے لیے یہ لکھا کہ کربلا میں شیعوں نے حسین کو مارا تھا۔ سنا ہوگا آپ نے بھی، یہ بہت سے افراد کہتے ہیں کہ کربلا میں جتنے آئے تھے حسین کے مقابل میں سب شیعہ تھے، شیعوں نے حسین کو مارا، پھر شیعہ ہی روتے ہیں۔ ایک یہ اعتراض ہوتا ہے۔ دوسرا اعتراض کرنے والا یہ کرتا ہے کہ کربلا میں جتنے آئے تھے سب مسلمان تھے۔ یہ 2 چیزیں کربلا کے بعد حسین کو یقین تھا، پتا تھا کہ کربلا کے بعد یہ 2 فتنے اس کائنات میں پیدا ہوں گے۔ ایک فتنہ یہ ہوگا کہ شیعوں نے ہی حسین کو مارا، دوسرا فتنہ یہ ہوگا کہ سب مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، رسول میں ایمان رکھنے والے تھے۔ قسم خدا کی کربلا میں حسین نے ایسی شخصیتوں کو پیش کیا کہ یہ جو مورخ نے لکھا ہے ہر مورخ کا جواب حسین نے کربلا میں پیش کیا۔ کیسا جواب پیش کیا؟ سلوات پڑھیے، پیش کرتا ہوں۔ یقین تھا کہ میری کربلا کے بعد یہ بدکردار مورخ لکھے گا کہ شیعوں نے ہی حسین کا قتل کیا تھا، پھر شیعہ ہی بیٹھ کے غم مناتے ہیں، شیعہ ہی بیٹھ کے روتے ہیں۔ حسین کو پتا تھا تو اسی مورخ کی قلم کو توڑنے کے لیے حسین نے کربلا میں عباس کو پیش کیا، توجہ ہی نہیں کیا اپنے۔ حسین کو پتا تھا یہ لکھیں گے کہ شیعوں نے ہی قتل کیا، ان کے جواب میں حسین نے عباس کو پیش کیا۔ عباس کون ہے؟ علی کی شبیہ ہے، علی کے جیسے ہے، علی کی صورت ہے، علی کی سیرت ہے، علی کا کردار ہے، علی کی چال ہے، علی کی تلوار ہے، علی کی گفتار ہے، علی کا لہجہ ہے، علی کی آنکھیں ہے، علی کی ہاتھ ہے، علی کا چہرہ ہے، ہو بہو عباس علی جیسے ہے، یعنی عباس علی کی شبیہ ہے۔ حسین نے عباس کو بھیجا، انہوں نے عباس کو قتل کیا۔ اس کے بعد کیا لکھا؟ شیعوں نے ہی حسین کو مارا تھا۔ حسین نے کربلا میں علی کی شبیہ کو بھیج کے یہ بتایا کہ شیعہ جتنا ہی بھی پورا کیوں نہ ہو، علی پہ کبھی تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد
حسین نے اس کا جواب دیا. پھر مورخ نے لکھا کہ جتنے آئے تھے سب مسلمان تھے, سب کلمہ پڑھنے والے تھے, سب رسول کو ماننے والے تھے. حسین نے اس کا بھی کلیئر کر دیا کہ جتنے آئے تھے کوئی مسلمان نہیں تھا, کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا, کوئی رسول کو ماننے والا نہیں تھا. لکھنا تھا مورخ کو, لکھ دیا مورخ نے, لیکن حسین نے کربلا میں ایسا شہید پیش کیا کہ اس مورخ کی قلم کی کاٹ حسین نے پیش کی. مورخ نے کیا لکھا؟ سب مسلمان تھے, سب کلمہ پڑھنے والے تھے. اس کے جواب میں حسین نے علی اکبر کو پیش کیا. کس کو پیش کیا؟ علی اکبر کون ہے؟ علی اکبر صرف علی اکبر نہیں ہے, رسول کی شبیہ ہے. یعنی علی اکبر پورا ایسے ہے جیسے ہمارے نبی محمد ہیں. حسین کو پتا تھا یہ لکھیں گے کہ کربلا میں سب مسلمان تھے. حسین نے نبی کی شبیہ علی اکبر کو بھیج کے بتایا کہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو رسول کی شبیہ پہ حملہ کرے, وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. حسین نے یہ بھی کاٹا. حسین نے یہ بتایا کہ جتنے آئے تھے سب شیطان تھے, کوئی نہ انسان تھا نہ مسلمان تھا. ایک دن کی کربلا کے لیے حسین نے, ایک دن کی کربلا میں حسین نے فیصلہ طے کر دیا, لکیر کھینچ دی کہ حق والے حسین کی طرف ہیں, باطل والے یزید کی طرف ہیں. کون حسین؟ 28 رجب کو جب یہ قافلہ روانہ ہوا تب مولا عباس نے مدینے میں خطبہ دیا. خطبے میں ایک جملہ مولا عباس نے کہا, اے مدینے والو, تم نہیں جانتی حسین کون ہے؟ میں بتاتا ہوں حسین کون ہے. حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کے منبر کو رسول کی پشت کہتے ہیں, جس کا منبر رسول کی پشت ہے. کب حسین کا منبر رسول کی پشت بنا؟ تاریخ کہتی ہے کہ ایک روز حسین کھیلتے ہوئے, سن کم ہے, کھیلتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچے. صحابیوں کی صفوں کو چیرا, چیرنے کے بعد جا کے نبی کی پشت پہ بیٹھ گئے. عباس نے کیا کہا؟ حسین کا منبر نبی کی پشت, یعنی نبی کی پشت حسین کا منبر. دیکھیے قبلہ کسی بھی طرف ہو لیکن منبر پہ بیٹھنے والے کا چہرہ ہمیشہ سامعین کی طرف ہوتا ہے. قبلہ کدھر بھی ہو اس سے مطلب نہیں ہے, لیکن جو منبر پہ بیٹھتا ہے اس کا چہرہ سامعین کی طرف ہوتا ہے. عباس نے کیا کہا؟ حسین کا منبر رسول کی پشت. حسین پشت رسول کو اپنا منبر بنا کے بیٹھے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کا چہرہ سارے نماز پڑھنے والوں کی طرف, ہر صحابی کو حسین دیکھ رہے ہیں, ہر صحابی کو حسین دیکھ رہے ہیں. اچھا, جب حسین صحابیت کو دیکھ رہے ہیں تو صحابی بھی تو حسین کو دیکھ رہے ہوں گے, اور کیوں نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ جب ان کو احساس ہوا کہ نبی نے ذکر سجدہ کو 3 بار سے پڑھا کے 72 دفعہ کر دیا, تو اب جو بیٹھے تھے جن کی صفت میں بھاگنا تھا, جن کے خون میں رکنا نہیں تھا, ہر دور میں بھاگنا تھا, سجدے سے سر اٹھا اٹھا کے دیکھ تو رہے ہوں گے. مورخ کہتا ہے کہ ہر کسی نے سر اٹھایا, پشت پہ رسول کو دیکھا, واپس سجدے. توجہ کا تعلق و آخری بات اور پھر مسائل. عباس نے کیا کہا؟ حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کا منبر رسول کی پشت ہے. حسین اپنے منبر پہ بیٹھے ہیں. منبر کیا ہے؟ رسول کی پشت ہے. پشت رسول پر حسین بیٹھے ہیں, سامنے صحابیوں کو دیکھ رہے ہیں. ہر صحابی نے حسین کو دیکھا, واپس سجدے میں گیا, حسین کو دیکھا, واپس سجدے میں گیا. حسین پشت رسول پہ ہے. نہیں, حسین اپنے منبر پہ ہے, حسین اپنے منبر پہ ہے. حسین اپنے منبر سے صحابیوں کو دیکھ کے یہ چیلنج کرتے ہیں, اے غاصبوں, میرے باپ کا منبر چھیننے والوں, ہمت ہے تو میرا منبر چھینو. میرے باپ کا منبر چھیننے والوں, ہمت ہے
تو میرا منبر مجھ سے چھین کے دکھاؤ، جب تک اذان میں میرے نانا کا نام رہے گا تب تک زمین پہ میرا نام رہے گا۔ کیوں نام رہے گا حسین کا؟ کیونکہ حسین نے نام محمد کو ہی بچانے کے لیے ایک دن میں بھرے گھر کو قربان کر دیا۔ عزیزوں، آج ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ آہستہ سے مسائل سنیے، بہت آہستہ سے بولیں۔ تاریخ کیا یہ حساس جملہ ہے کہ غریب سے غریب بہن، جو صاحب بہن ہے، جن کی بہن پاس ابھی زندہ ہے، توجہ کا طالب ہو، جن پہ ہاتھ رکھ کے تصور کرنا ایک سننے کو، غریب سے غریب بہن کو بھی اپنے بھائی کا چہرہ منانے کے لیے اتنا وقت نہیں لگتا جتنا زینب کو لگا ہے۔ غریب سے غریب بہن بھی اپنے بھائی کا چہرہ، کہیں بھی بہن ہو، کسی بھی دیار میں، کسی بھی ملک میں ہو، پتا چل گیا بھائی کا انتقال ہو گیا تو اپنے بھائی کا چہرہ منانے کے لیے شروع کرتے ہیں۔ لیکن زینب اس غریب خاتون کا نام ہے کہ جسے اپنے بھائی کا چہرہ منانے کے لیے کم سے کم سال بھر کا انتظار کرنا پڑا۔ عزیزان محترم، کسی بھی بہن کو پتا چل جاتا ہے کہ بھائی کا انتقال ہو گیا تو بہن اپنے آپ کو روک نہیں پاتی، گریہ کرنے لگتی ہے، رونے لگتی ہے۔ کیوں رو رہی ہو؟ میرا بھائی دنیا سے چلا گیا۔ جیسے ہی خبر ملتی ہے بہن ویسا ہی رونے لگتی ہے۔ ذرا زینب کی مظلومیت کو تو سوچو، زینب کی مظلومیت کو تو تصور کرو۔ زینب کو پتا چلا کہ بھیا مارا گیا، زینب کو خبر ملی حسین قتل کر دیے گئے، زینب نے جیسا ہی چاہا کہ اپنے بھیا پہ آنسو بہائے، جیسا ہی چاہا کہ حسین پہ گریہ کرے، ادھر سے ایک ظالم بڑا اور بڑھ کے کہتا ہے سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین لو۔ زینب نے جیسا ہی چاہا کہ حسین کا ماتم کرے، ایک ظالم بڑھ کے کہتا ہے خیمے میں آگ لگا دی جائے۔ زینب نے جیسا ہی چاہا حسین کا ماتم کرے، ایک ظالم بڑھ کے سکینہ کو تماچے اجرکم علی الزہرا۔ ایک عرصہ طویل کے بعد یزید نے سید سجاد کو خیمے میں بلایا، اپنے تخت کے پاس اپنے دربار میں بلایا۔ جناب زینب اجازت لے کے سید سجاد گئے۔ تاریخ کہتی ہے جب یزید کے پاس گئے تو یزید نے ہتھکڑی بیڑیاں کھلوا دی۔ توجہ رکھیے گا، جیسا ہی ہتھکڑی بیڑی کھلی سید سجاد نے کہا یزید یہ کیا؟ یزید نے کہا سید سجاد ہم نے آپ کو رہا کیا، چاہے آپ یہاں رہیں چاہے مدینے واپس چلے جائیں۔ یہ سننا تھا کہ میرا چوتھا امام سر و سینہ پیٹ کے رونے لگا، روتے روتے کہنے لگا یزید اے یزید رہا کرنے میں بہت تاخیر کر دی، ارے جسے سب سے زیادہ تمنا تھی مدینے جانے کی وہ تو اسی شام میں سو رہی ہے۔ کربلا کے قیدی تاریخ کے واحد ایسے قیدی ہے کہ جو جب قید ہوئے تب بھی روئے، رہائی ملی تب بھی روئے۔ سید سجاد نے کہا یزید میں اپنی پھوپھی سے پوچھ لوں اس کے بعد تجھے خبر دوں گا کیا کرنا ہے۔ آئے سید سجاد جناب زینب کا بیٹا، جب سے میرا بھائی مارا گیا ہے میں نے اشک نہیں بہایا، یزید سے کہہ دے کمرہ خالی کروا دے، ہمارے لوٹی ہوئی چادریں لوٹا دے، شہداء کے سروں کو لوٹا دے، میں اپنے حسین پہ ماتم کرنا چاہتی ہوں۔ لو عزیز و حسین کی پہلی صف ازا بچھائی گئی، تاریخ کہتی ہے صف ازا بچھائی گئی، لٹی ہوئی چادریں آئی، زینب نے چادر کو سر پہ پہنا، ام کلثوم نے چادر اوڑھی، ام لیلا نے چادر اوڑھی، تاریخ کہتی ہے شہداء کے سر آنے لگے، علی اکبر کا سر آیا، لیلا نے بڑھ کے آگے لیا، علی اصغر کا سر آیا، رباب نے بڑھ کے آگے لیا، قاسم کا سر آیا، فروا نے بڑھ کے آگے لیا، حسین کا سر آیا، زینب نے بڑھ کے آگے لیا۔ تاریخ کہتی ہے دشت میں دو ننھے ننھے سر رکھے تھے
उन सरों को लेने कोई बीवी ना आए। शाम की बीवियां कहती हैं, अरे क्या इन बच्चों की माँ इस दुनिया में नहीं है? क्या इन बच्चों का पुरसा लेने वाला कोई नहीं है? ज़ैनब ने कहा है, शाम की औरतों खामोश, ज़ैनब अभी जिंदा है। लेकिन ज़ैनब या अपने भैया पे आंसू बहाए या अपने औलाद का गम बनाए। तारीख कहती है बीवियों में हलचल मची। किसी ने पूछा क्या हुआ, तो आने वाले ने कहा, अरे अब अदब से बैठो, अब्बास का सर आ रहा है। तारीख कहती है अब्बास का सर दस्त में आया, आंखें खुली हुई थी। ज़ैनब आगे बढ़ के सरे अब्बास को आगोश में लिया। तारीख कहती है जब तक सरे अब्बास दस्त में था, आंखें खुली थी। जैसे ही ज़ैनब ने आगोश में लिया, आंखें बंद हो गई। ज़ैनब ने कहा अब्बास, अरे अब तो आंखें खोल लो। ज़ैनब के पास चादर आ गई। बस अजीजों खत्म कर रहा हूं मैं मसाइल। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, चचा के सर को अपनी आगोश में लिया। ज़ैनब को लगा कि सैयद सज्जाद अभी तक रोए नहीं है, सैयद सज्जाद ने गिरिया नहीं किया है। चचा के सर से सैयद सज्जाद रोएंगे भी, सैयद सज्जाद गिरिया भी करेंगे, सैयद सज्जाद हालत सफर भी बताएंगे। लेकिन मंजर ही अजीब था सादारो, तसव्वुर करके रोना मंजर ही अजीब था। सैयद सज्जाद ने अब्बास के सर को आगोश में लिया और लेके वहां से आगे बढ़े। बीवियों ने देखा सैयद सज्जाद कहाँ जा रहे हैं, तो क्या देखा कि सैयद सज्जाद कैद खाने की तरफ बढ़ने लगे। रावी कहता है सैयद सज्जाद सरे अब्बास को लेके कैद खाने में एक नन्ही सी कब्र के पास आए। आने के पास कब्र सकीना पे सरे अब्बास को रखा। रखने के बाद का सकीना, अरे वतन जाने की बड़ी तमन्ना थी। सकीना उठो, रिहाई मिल गई। सकीना उठो, रिहाई मिल गई। खत्म की मैंने तैयार होके चला। एक अरसे तवील के बाद ज़ैनब हुसैन का चेहलुम मनाने करबला आ रही है। तारीख कहती है काफिला जब करबला के करीब पहुंचा, सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा करबला नजदीक है, करबला आ गई। जैसे ही सबने सुना करबला नजदीक है, तो कोई बीबी वहाँ अली अकबरा कह के रोने लगी, कोई बीबी वहाँ कासिमा कह के रोने लगी, कोई बीबी अली असगर कह के रोने लगी। तारीख कहती है ज़ैनब ने महमिल से अपने को कब्र हुसैन पे गिराया। गिराने के बाद बस एक फिक्रा कहा, भैया ऐ मेरे भैया, तुमने जो अमानत मुझे दी थी, भैया मुझे माफ कर देना। मैं उस अमानत को शाम में कब्र कर भैया मुझे माफ कर देना। तारीख कहती है बस खत्म की मैंने मजलिस। आखिर फिक्र सुन लो जनाब ज़ैनब खड़ी हुई। सैयद सज्जाद से कहा बेटा मेरा भाई अब्बास, मुझे अब्बास की कब्र पे ले चलो, मुझे अब्बास की कब्र पे ले चलो। तारीख कहती सैयद सज्जाद ने फूफी का हाथ पकड़ा, दरिया किनारे एक छोटी सी कब्र के पास ले गए। एक छोटी सी कब्र के पास ले गए। ज़ैनब ने कहा बेटा सज्जाद, लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं। अरे मैंने अब्बास की कब्र के लिए कहा था, तुम अली असगर की कब्र पे क्यों ले आए? सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा, अरे मेरा अम्मू इतना मजलूम था। असरे आशूरा के बाद सरे साद ने हुक्म दिया कि जिसको भी अली से दुश्मनी निकालनी है, अब्बास के लाशे से निकाल ले। फूफी अम्मा कोई तलवार लेके आगे बढ़ा, कोई घोड़ा दौड़ाने लगा। फूफी अम्मा अम्मू का लाशा
دفن کیا، واہ مصیبتا واہ حسینہ ماتم حسین